بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا میں ہر سال کروڑوں لوگ ہارٹ اٹیک سے مر جاتے ہیں۔ ہارٹ اٹیک اس وقت ہوتا ہے جب دل کو بلڈ کی سپلائی بند ہو جاتی ہے اور یہ اپنی ضرورت کے مطابق آکسیجن نہیں لے سکتا۔ جب آپ کے ہارٹ کو اپنا فنکشن پرفارم کرنے کے لیے پراپر بلڈ اور آکسیجن نہیں ملتی تو اس سے ہارٹ فیل ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ہارٹ اٹیک کی دو اقسام ہیں۔ کرونری آرٹریز جو کہ ہارٹ کو آکسیجنیٹک بلڈ پہنچاتی ہیں، کرونری آرٹریز میں پلیک بن جاتے ہیں۔ پلیک بلاکیج کو کہتے ہیں، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑے ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی پلیک رینچز ہو جاتا ہے تو یہاں پر بلڈ کلوٹ بن جاتا ہے، جس سے کرونری آرٹریز بلاک ہو جاتی ہیں، جس سے دل کو بلڈ کی سپلائی رک جاتی ہے، جو کہ ڈیتھ کا سبب بھی بنتی ہے۔ ہارٹ اٹیک کی دوسری قسم میں اگرچہ کرونری آرٹریز میں کمپلیٹ بلاکیج نہیں ہوتی، لیکن اس میں دل کو ضرورت کے مطابق آکسیجنیٹڈ بلڈ نہیں ملتا۔ عام طور پر ہارٹ اٹیک کی درج ذیل علامت ہیں، جیسا کہ سینے میں درد یا تکلیف، سانس میں کمی، بازو، کندھے یا گردن میں درد، متلی آنا یا الٹی ہونا، پسینہ آنا، سر کا چکرانا، تھکاوٹ، سانس لینے میں دشواری یا سانس کا پھول جانا۔ سینے میں درد کا ہونا ہارٹ اٹیک کی سب سے کامن وارننگ ہے۔ اس کے علاوہ اوپر بیان کی گئی دیگر علامات بھی ہو سکتی ہیں۔ کچھ لوگوں میں یہ علامات کم ہوتی ہیں اور کچھ میں زیادہ ہوتی ہیں، جبکہ کچھ پیشنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں ایسی کوئی وارننگ سائن ظاہر نہیں ہوتا۔ اسٹڈیز کے مطابق مرد و خواتین دونوں میں کامن چیز چیسٹ پین ہوتا ہے، لیکن عورتوں میں سینے میں جکڑن یا دباؤ زیادہ ہوتا ہے، جبکہ مرد حضرات کے سمٹم میں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے سینے پر بھاری وزن رکھا گیا ہو۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے مطابق خواتین میں ہارٹ اٹیک درج ذیل علامات عام طور پر مردوں سے کچھ زیادہ ہوتی ہیں، جیسا کہ سانس میں کمی، متلی یا الٹی کا ہونا، اپر بیک یا پھر جبڑے میں درد، اس کے علاوہ چکر آنا یا ہلکا سر درد اور بہت زیادہ تھکاوٹ کا ہونا۔ دل کو بلڈ کے بہاؤ میں کمی کی وجہ سے سینے کا درد انجائنا کہلاتا ہے۔ انجائنا کی دو اقسام ہیں، ایک سٹیبل انجائنا۔ سٹیبل انجائنا کی سب سے عام قسم ہے، یہ عام طور پر جسمانی مشقت یا تناؤ کے باعث ہوتا ہے۔ سیکنڈ ہے انسٹیبل انجائنا، یہ انپریڈکٹیبل ہوتا ہے اور اس کا فوراً علاج کروانا چاہیے۔ انجائنا بالکل ہارٹ اٹیک کی طرح محسوس ہوتا ہے، خصوصاً انسٹیبل انجائنا اور ہارٹ اٹیک میں فرق کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہارٹ اٹیک کو ڈائگنوز کرنے کے لیے فوراً ECG یا بلڈ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے بند شریانوں کو کھولنے کے ٹریٹمنٹ کے طور پر یا تو اسٹنٹ ڈالا جاتا ہے یا پھر بائی پاس کی سرجری کی جاتی ہے۔ شوگر کے مریضوں اور BP کے مریضوں کی بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ان کا شوگر لیول اور BP کو مینٹین رکھیں، کیونکہ عام طور پر ان مریضوں میں ہارٹ اٹیک آنے کی علامات ظاہر نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر ہم قابو کر کے ہارٹ اٹیک سے بچ سکتے ہیں، جیسا کہ تمباکو نوشی اور سگریٹ سے بچیں۔ بہت زیادہ سگریٹ نوشی بھی بعض اوقات دل کے دورے کا باعث بنتی ہے۔ بہت زیادہ آئلی چیزیں نہ کھائیں، ایکسرسائز کریں، سٹریس سے بچیں۔ سٹریس دل کے دورے کا سبب بننے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ہمارے ہاں ہارٹ اٹیک کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارا لائف سٹائل ہے۔ ہم چونکہ ہیلدی ایٹنگ نہیں کرتے، بلکہ ہم جنک فوڈ اور چکنائی والی چیزیں کھاتے ہیں، جو کہ ہارٹ اٹیک کی وجہ بنتے ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ جنک فوڈ سے بھی بچیں، چکنائی والی چیزیں کم سے کم کھائیں، پراپر ڈائٹ لیں اور سادہ کھانا کھائیں تاکہ آپ ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہ سکیں۔ اگر آپ کا گلا خراب ہو، اکثر خراب ہونے لگتا ہو یا پھر جوڑوں میں درد ہو اور بخار ہو تو پھر آپ کے دل کے وال کمزور ہونے لگتے ہیں، آپ کا سانس پھولنے لگتا ہے اور بعض اوقات لیٹے لیٹے بھی آپ کا سانس پھولنے لگتا ہے۔ یہ بھی ہارٹ پرابلم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ چھوٹے بچوں میں سب سے عام جو علامت پائی جاتی ہے سانس کا پھولنا اور ان کا رنگ نیلا پڑ جانا، یہ بھی دل کی بیماری کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آپ کو جو ہی ہارٹ اٹیک کے علامات ظاہر ہوں تو خود سے ٹوٹکے نہ کریں، بلکہ کوشش کریں کہ جتنی جلدی ہو سکے مریض کو آپ ہاسپٹل پہنچائیں، کیونکہ ہارٹ پیشنٹ کے پاس بہت تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے۔ آپ فوری طور پر گھر میں اگر ڈسپرین پڑی ہے تو وہ مریض کی زبان کے نیچے رکھیں یا پھر پانی میں حل کر کے اس کو پلائیں اور جتنی جلدی ہو سکے اس کو ہاسپٹل پہنچائیں۔ دل کے تمام مسائل جیسا کہ بائی پاس، اوپن ہارٹ سرجری اور اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی پرابلمز ہیں ان کا علاج پاکستانی ہاسپٹلز میں تسلی بخش کیا جاتا ہے۔